لیکن اس میں میں نے دیکھ لیا بعد میں 2 سیشنز کے اندر ہی کہ کچھ کام کرنے کا کچھ اس کا فائدہ نہیں ہے. یہ ونڈو ڈریسنگ ہے امریکن پبلک اوپینین کو یہ دکھانے کے لیے کہ میری صرف خالص فوجی حکومت نہیں ہے بلکہ سویلینز بھی میرے ساتھ ہیں. میں نے پھر ان سے انٹرویو مانگا اور 5 جولائی 1982 کو گورنر ہاؤس میں میری ملاقات ہوئی لاہور میں. میں نے کہا جنرل صاحب آپ ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں. اچھا میں نے تو یہ محاورہ بولا تھا لیکن میں نے دیکھا ان کے ماتھے کے اوپر محراب تھی تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ جو ہے میں نے بات ایسی کہہ دی ہے کہ جو نامناسب ہے اور غصہ میں آ جائیں گے. لیکن نہیں, وہ بڑے متحمل مزاج آدمی تھے. کیوں, کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی, اپنے ہینڈ پکڈ علماء کو وہاں جج بنایا, وہ آپ کے ہینڈ پکڈ علماء ہیں, آپ کو ان کے اوپر اعتماد ہے کہ نہیں؟ ان کے علم پر, ان کے فہم پر, ان کی دیانت پر, ان کے اخلاص پر کہاں ہے؟ میں نے کہا پھر ان کے ہاتھ باندھ دیے آپ نے کہ فیملی لاز پر بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے مالیاتی معاملات, فسکل معاملات میں آپ نے وقت مقرر کیا, کوئی دلیل تو ہے نا کہ ایک دم تو تبدیلی نہیں ہو سکتی مالیاتی نظام کے اندر. لیکن یہاں کیا ہے, انگریز نے ہمارے فیملی لاز کو نہیں چھیڑا, ہمارے اپنے علماء کے فتووں کے تحت چلتے رہے, شادی بیاہ اور وراثت کے قوانین سارے کے سارے. اسی طریقے سے ہندوستان میں مسلمانوں نے آج تک, حالانکہ بی جے پی وہاں پر جو بڑا اہم حصہ رہی ہے حکومت کا, اس کے تو دستور, اس کے منشور میں یہ تھا کامن سول کوڈ CCC, ایک ہی قانون ہونا چاہیے آلیات جو آئلی قانون. لیکن نہیں, آج تک مسلمانوں نے نہیں ہونے دیا اور آپ نے یہ کر دیا. میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں, آپ ہاتھ کھول دیں, آپ کی عدالت ہے, آپ نے ان کو بٹھایا ہے. اور اگر غلام احمد پرویز اس وقت تک زندہ تھے وہ بھی جائیں ثابت کر دیں کہ ان میں کوئی چیز کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے, میں خوش, میرا رب خوش. کہنے لگے پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر آپ کی سوچ کا یہی معیار ہے تو میرا یہ استعفیٰ حاضر ہے. تو ایک جو یہ کہ وہ کورٹ کے اوپر یہ تہدیدات لگا دی گئیں جس سے کوئی حاصل نہیں, اور کچھ انہوں نے کیا تھا, ایک بڑا مارکے کا فیصلہ جب بینک کے انٹرسٹ کو سود قرار دیا, ربا قرار دیا, نوٹس دیے, اسے پھر حکومت نے جس طرح مینوور کیا ہے, ایک اپیل دائر کروا دی گئی, پھر مہلت لے لی گئی, پھر جسٹس تقی عثمانی صاحب کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا, جو لوہے کا چنا تھا اس کو جو ہے نکال باہر کیا گیا, 2 نئے ججز لے آئے گئے, اور کہا جاتا ہے ان سے پہلے ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ انہوں نے جو ہے اس معاملہ یہی دینا ہے کہ بینک انٹرسٹ جو ہے وہ ابھی ثابت نہیں ہو سکا ہے کہ ربا ہے, لہذا دوبارہ اثر نو شریعت کورٹ اس پر غور کرے. بہرحال اس اعتبار سے اب جو بات میں کہہ رہا ہوں بہت کڑوی ہے, اس اعتبار سے پاکستان اپنا جواز کھو رہا ہے. مجھے میرے علم میں نہیں تھی یہ جو بار اطلاع فاروق حسن کی بات سامنے آئی, کتنی بڑی بات ہے. بھارت کی یہ پوچھے کس لیے بنایا تم نے پاکستان؟ وہاں کیا ہے جو یہاں نہیں ہے؟ بلکہ وہ بہتر رہے, جاگیرداریاں تو ختم کر دی, اسی لیے وہاں عوامی سیاست ہے. ہمارے ہاں تو جاگیردار بیٹھا ہے, اور ہمارے ہاں جو بھی کوئی بھی الیکشن ہو جائے کتنا ہی ٹرانسپیرنٹ ہو, 60-70% تو وہی جاگیردار بیٹھے ہوں گے, کوئی چچا نہیں تو بھتیجا ہو جائے گا, باپ نہیں تو بیٹا ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہماری سیاست کیا ہے؟ میوزیکل چیئرز گیم ہے ان جاگیرداروں کا, ایک کھیل ہے, ایک مشغلہ ہے. وقت ان کے پاس فارغ ہے, وہ ہاری اور کسان محنت کر رہا ہے, انہیں تو دولت آئی جائے گی, لہذا وہ جتنا چاہیں بیٹھ کر والی بال کا جو گیم ہے وہ کھیلیں پارلیمنٹ کے اندر. یہ پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے, یہ کھیل. بہرحال اس اعتبار سے فرینچ زبان کا ایک لفظ ہے ریزون دی ایتر, انگریزی میں اسے پڑھتے ہیں ریزون دی ایٹرے, کسی چیز کا جواز. کیوں ہے؟ پاکستان اپنا جواز کھو رہا ہے اس لیے کہ یہاں اس نظام کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی, کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی جس کے لیے یہ سارا معاملہ چلا, جس کے لیے قائد اعظم نے 10 سال 37 سے 47 تک اسلام کی قوالی گائی, راگ الاپا, جس کی وجہ سے سن 46 میں مسلمانان ہند کی جو واحد نمائندہ جماعت ہونے کا مقام جو ہے مسلم لیگ کو حاصل ہوا, وہ کہاں ہے؟
اور اب دوسری جانب ایک اور بات ہو رہی ہے. ایک طرف ہمارا جو مثبت اساس تھی اسلام اور دور خلافت راشدہ کو لانے کا دوبارہ اہتمام، ایک طرف وہ نہیں ہوئی، دوسری طرف اب امریکہ کے دباؤ کے تحت نارملائزیشن. آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ سے ہندوستان کا، بھارت کا موقف یہ تھا کہ پہلے نارملائزیشن کرو پھر کشمیر کی بات ہوگی. ہم نے کہا نہیں، پہلے کشمیر پھر کوئی اور بات. خود ہمارے موجودہ صدر جو ہیں یہ آگرے سے آ گئے تھے اور بڑے ہی مطلب یہ کہ گردن اکڑا کر آ گئے تھے کہ نہیں، پہلے کشمیر کی بات ہوگی پھر ہوگی کوئی اور بات. لیکن اب کیا ہو رہا ہے اور اس نارملائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ آمد و رفت ہے، جفیاں ڈالی جا رہی ہیں، بسنت منائی جا رہی ہے، اور صورتحال کیا ہو چکی ہے؟ مشرقی پنجاب کا وزیر اعلیٰ 2 دفعہ آ کر لاہور میں کہہ گیا یہ لکیر مصنوعی ہے، اسے مٹاؤ، ختم کرو. مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب کو تو ایک ہی ہو جانا چاہیے. کسی اور ملک میں ایسی بات کبھی ہوتی ہے؟ ایل کے اڈوانی آیا، ہاں قائد اعظم کے مزار پر تو جا کر اس نے پھول چڑھا دیے، ساتھ یہ بھی کہہ گیا کہ اب تو بس کانفیڈریشن ہو جانی چاہیے. اب یہ محبت کے ترانے اور یہ جو ہمارے طائفے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، اور یہ جو خلا ملا ہو رہا ہے، اس سے یہ ہے کہ وہ جو منفی اساس تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اب ہندوستان میں سیکولرزم از دی رول، اس میں کوئی شک نہیں. وہاں سیکولرزم ہے، پوری دنیا مانتی ہے. وہاں جمہوریت بھی ہے، پوری دنیا مانتی ہے. لہذا وہاں معاملہ اب جو ہے وہ مذہبی دشمنی کا اور مذہبی جو عناد کا اتنا نہیں ہے، موجود ہے. اور ہر ہندو کے دل میں ایک زخم ہے پاکستان کا، یہ نوٹ کر لیجئے گا. کتنی ہی محبت کرے، کتنا ہی روادار ہو، کتنی ہی میٹھی میٹھی باتیں کرے، لیکن اس کے دل کا ناسور یہی ہے، پاکستان، بھارت ماتا کے ٹکڑے، مقدس سرزمین بھارت. لہذا کوئی بھی انہیں موقع ملا، جیسے سن 1971 میں سبرامینیم نے جو رپورٹ لکھی تھی، جو گورنمنٹ کو کہا تھا کہ یہ جو مشرقی پاکستان کا معاملہ اس وقت ہے، دس از دی چانس آف دی سینچری، یوز اٹ. اسی طریقے سے کوئی بھی موقع آیا، بھارت ول یوز اٹ. وہ پیچھے اس کے اندر کوئی بھی اس کی رکاوٹ نہیں ہوگی. بہرحال یہ نارملائزیشن اگر اس کے بعد ہوتی کہ ہم اپنی نظریاتی اساس کو مضبوط کر چکے ہوتے تو خوش آئند تھی. محبت کو کون برا کہے گا؟ خیر سگالی کو کون برا کہے گا؟ اچھے تعلقات کو کون برا کہے گا؟ آمد و رفت جو ہے ہونی چاہیے، یہ سب کچھ ہے. لیکن اگر ہماری مضبوط نظریاتی اساس مضبوط ہوتی تو بلکہ یہ لو آفینسو یا پیس آفینسو ہماری طرف سے جاتا، پھر ہم دائی ہوتے. جہاں بھی اسلام کا نظام قائم ہوگا دنیا میں، وہ دائی بن کر کھڑا ہو جائے گا پوری دنیا کے لیے کہ یہ نظام اختیار کرو. یہ ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے. یہ پوری نوع انسانی کے لیے رحمت ہے. لہذا ہم تو پھر دائی کی حیثیت سے، ہماری طرف سے دوستی کا پیغام ہوتا تو دائی کی حیثیت سے ہوتا. اس وقت جو کچھ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کی نیگیشن ہو رہی ہے. نتیجہ جو ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، ٹوین ایریا کی کتاب میں بتا چکا ہوں آپ کو، رینڈ کارپوریشن کی بات بتا چکا ہوں، اور لاسٹ کروسیڈ یہ جو اس وقت ہو رہی ہے، اور جو افغانستان جس کا اس وقت میدان ہے، اس کے تھپیڑے اب آپ کے ملک کے اندر آ چکے ہیں. بڑا سخت وقت آنے والا ہے صدر پرویز مشرف صاحب کے لیے. یہ ڈو مور اینڈ اف یو ڈونٹ ڈو وی ول ڈو. چنانچہ امریکہ کے ایوان نمائندگان میں تقریر ایک جنرل کر چکا ہے، ہمیں حملے کرنے چاہیے. یہ معاملہ جو ہے ادھر مشرقی سرحد کے اوپر وہ ہمارا ازلی دشمن بیٹھا ہے. جب موقع ملے گا وہ اس لکیر کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. یہ ہمارا مغربی سرحد محفوظ رہی، حالانکہ افغانستان کی حکومت جو تھی شروع سے پاکستان کی مخالف تھی. ایک ہی ووٹ تھا پاکستان کے یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہونے کی تجویز کے اندر جو مخالفانہ آیا تھا، وہ افغانستان کا تھا.
باقی پوری دنیا نے کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے پاکستان کو ممبر بننا چاہیے، افغانستان نے کہا نہیں۔ لیکن یہ کہ دوران میں اس کے علاوہ افغان نیشنلزم جب پروان چڑھ رہا تھا اور پختونستان کے